أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. اور اگر وہ تم سے بے وفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ بے وفائی کر چکے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس نے ان کو تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سورہ انفال کی 71 نمبر کی آیت ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی گرفتار ہو کر آئے تھے، ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ مسلمان جو تھے ان کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول تو کیے ہیں، لیکن مکہ واپس جانے کے بعد کیا پھر ہمارے خلاف ہو جائیں گے، سازشیں کریں گے، ہماری مخالفت کریں گے، ہمارے دشمن ہو جائیں گے؟ یہ بات ان مسلمانوں کے دلوں میں آ رہی تھی ان کے متعلق۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور اگر وہ ارادہ کریں تمہارے ساتھ خیانتی اور بددیانتی کا اور تم کو نقصان پہنچانے کا، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، لیکن وہ خیانت کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا وہ اپنی ذات کا نقصان کر گئے۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے وعدہ خلافی کی، معاہدے کو توڑا، عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا، گرفتار کیا، اور وہ اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب چاہے جب پکڑ سکتے ہیں۔ وہ اگر ناقدری کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر وہ پھر سے مغلوب ہوں گے، پھر سے گرفتار ہوں گے، پھر سے ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔ واللہ علیم حکیم، وہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے، اس کے سارے فیصلے حکمتوں سے پر ہے۔ وہ کسی کو اگر مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، تو وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اور اگر وہ مہلت پانے کے باوجود بھی اگر اصلاح نہیں کرنا چاہتے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ان سے تمہارا رفاقت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں، اگر دین کے معاملے میں وہ تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد لازم ہے، الا یہ کہ وہ کسی ایسی قوم کے خلاف مدد طلب کریں جس سے تمہارا معاہدہ ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اس آیت میں بہت سی باتوں کی تفصیلات اور احکامات آئے ہیں، خاص طور پہ ہجرت سے متعلق باتیں آئی ہیں اور احکامات آئے ہیں۔ ہجرت اصل میں کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں کہ مسلمان کو اپنے مقام پر رہ کر کسی مقام پر اگر اس کو شرعی احکامات پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، اور اس کو جو ہے کفار اس قدر ستائیں کہ وہ کوئی انہیں حکم پر پابندی سے قائم نہیں رہ سک رہا ہو اللہ تعالیٰ کے، اور پھر ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہ ہو کہ وہ مقابلہ کر سکیں، اور کفار ان سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ یا صلح کرنا نہیں چاہتے، تو پھر اس میں ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ وہ مقام، وہ جگہ، وہ ملک
وہ خطے کو چھوڑ کر مسلمان کسی ایسی جگہ جا کر بس جائیں جہاں پر آسانی اور سکون اور آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل آوری ہو سکے، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے معنی بھاگنے کے نہیں ہیں بلکہ ترک وطن کے ہیں۔ اہل ایمان وطن پرست نہیں ہوتے بلکہ خدا پرست ہوتے ہیں۔ صرف وطن کی محبت چلنے والی نہیں ہے، وطن تو چھوڑا مسلمانوں نے، جو جس میں پیدا ہوئے تھے، جس میں ان کا سب کچھ تھا، گھر بار تھا، مکہ المکرمہ، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کی خاطر۔ اس لیے جب خدا کے دین کا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس زمین کو ترک کر دیں جو حق کے لیے تنگ ہو رہی ہے، وہ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کہ سورہ انفال نازل ہوئی، اسلام کی قوت مدینے میں جمع ہو رہی تھی اور مدینۃ الطیبہ کو دار الاسلام بنایا گیا تھا، اور سب کے لیے یہی حکم تھا کہ اب مکے سے ہجرت کر کے یا دیگر جہاں جو بھی مقامات پر مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اسلام کی احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس مقصد کی خاطر جو لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے یا دیگر مقامات چھوڑ کر آ گئے، وہ قدر و منزلت کے مستحق ہوئے۔ یہ تھا ہجرت کے متعلق بات، جو احکامات اس آیت میں ہجرت سے متعلق آ رہے ہیں۔ اور جہاد کی بھی بات آئی ہے۔ جہاد کے معنی محض جد و جہد نہیں ہے، بلکہ خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد کے لوگ غلط معنی جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا اور اپنا سب کچھ لٹا دینا اس کے پیچھے، اور اہل ایمان کا مخالف حق سے مقابلے میں آ جانا، حق و باطل میں جب جنگ برپا ہو تو حق کی مدافعت میں اپنی جان اور اپنی مالوں کو سب کچھ قربان کر دینا، یہ جہاد ہے۔ جہاد اور ہجرت کی یہ بات آئی تھی، اور اس آیت میں جو ہے مختلف احکامات آئے ہیں ہجرت کے متعلق، مہاجرین کے متعلق، غیر مہاجرین کے متعلق۔ اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ شریعت کے احکامات جو نافذ ہوتے ہیں، وہ اس میں دو قسم ہیں نافذ ہونے کی، دو لوگوں پر نافذ ہوتے ہیں، ایک مسلم پر، دوسرے کافر پر۔ مسلم اور کافر جو ہیں ان کے اوپر شریعت کے احکامات نافذ ہوتے ہیں۔ اور پھر مسلم اس زمانے کے اعتبار سے جب شروع دور اسلام میں دو قسم کے تھے، ایک مہاجر مسلمان، دوسرے غیر مہاجر مسلمان۔ ایک تو جو شریعت کے احکامات ہوتے ہیں مسلمان اور غیر مسلمان کافر، اس کے بعد پھر مسلمان دو قسم کے تھے جس کا تذکرہ اس آیت ہی میں آیا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ جو مہاجر مسلمان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، وہ مہاجر مسلمان کہلائے۔ اور دوسرے وہ تھے جو غیر مہاجر مسلمان، جو کسی شرعی عذر سے یا شرعی عذر کے بغیر کوئی اور وجہ سے مکہ کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے یا نہیں چھوڑ سکے، مدینہ طیبہ نہیں جا سکے یا نہیں گئے، تو وہ غیر مہاجر مسلمان کہلائے۔ دونوں کے لیے احکامات الگ الگ آئے ہیں، دونوں کو الگ الگ رکھا گیا ہے، مہاجر مسلمان، غیر مہاجر مسلمان۔ اور پھر ان میں جو وراثت کی تقسیم، میراث کی تقسیم وغیرہ ہے، اس کے احکامات بھی انہی آیتوں میں آئے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد کی 3 آیتوں میں ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان فرمائے ہیں۔ سورہ انفال کی سب سے آخری آیتیں ہیں، 4 آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو مال و دولت عطا فرمایا ہے، تو جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا چھوڑا ہوا جو مال ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو اس کا مستحق قرار دیا ہے اپنی حکمت بالغہ کے تحت۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا، جیسا کہ ساری کی ساری چیزیں اور میراث اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جب ایک انسان کو اس نے عارضی طور پر استعمال کرنے کے لیے جو چیزیں عطا فرمائی ہے، جب انسان کی موت کا وقت آئے تو وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا چاہیے، اللہ ہی کا جو ہے میراث ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سے ایک قانون اور ایک ضابطے کے تحت اس کی قریب ترین رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک قانون میراث بنا دیا۔
کیونکہ دنیا کے نظام کو چلانا تھا، جو مال و دولت جو انسان چھوڑ کر مر رہا ہے وہ اگر اس کے رشتہ داروں کو نہ ملے، کسی اور کو مل جائے تو دنیا کے نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میراث جو ترکہ جو چھوڑ کر مر رہا ہے مرنے والا، اس کو اس کے رشتہ داروں اور عزیزوں میں، قرابت داروں میں تقسیم کیا جائے، اور اس کا اصول اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریحات فرما دی کہ کس کو کتنا ملے گا۔ یہ نسبی رشتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا۔ سب سے پہلا بنیادی قانون تو یہ ہے کہ نسبی رشتوں کی بنیاد پر میراث کی تقسیم ہوگی۔ اور ایک جو ہے بات کو پیش نظر رکھا گیا اس میں، جو انتہائی اہم ترین بات تھی میراث کی تقسیم کے بارے میں، کہ انسان کی تخلیق کا مقصد جو تھا، مقصد تخلیق انسان کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں، نہیں پیدا فرمایا ہم نے انسانوں اور جنات کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تو عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے خالق کو پہچاننا ہوگا، اپنے مالک کو جاننا ہوگا کہ کس نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، اور کس نے ہم کو زندگی بخشی ہے، اور کس نے ہم کو یہ ساری یعنی ہماری ضروریات کی تکمیل فرمائی ہے۔ وہ جاننے کے بعد اس کی عبادت کرنا پڑے گا۔ اس لحاظ سے جو ہے ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن دو حصوں میں تقسیم فرماتا ہے۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن فرمایا سورۃ تغابن 28ویں پارے میں، یعنی ساری انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ہم نے پیدا فرمایا تم میں سے کوئی کافر ہے یا کوئی مومن ہے، بس دو ہی ہیں اللہ کی نظر میں، یا تو کافر ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، جنہوں نے پہچانا ہی نہیں، اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں کی، اس کو جانا ہی نہیں، اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی، اور منمانی زندگی گزاری، جانوروں کی طرح زندگی گزارے، کھائے پیے اور اس دنیا سے گزر گئے، یہ کافر ہے۔ جنہوں نے انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا انکار کیا، کسی اور کی طرف منسوخ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی حقیر مخلوقات، کمزور اور عاجز مخلوقات کی طرف وہ ساری چیزوں کو منسوخ کیا، وہ کافر ہیں۔ اور جنہوں نے مانا، پہچانا اپنے مالک اور رب کو، اور سمجھ گیا کہ یہی میرا مالک ہے جس نے مجھ کو پیدا فرمایا ہے، اللہ، اور پھر اس کے بعد اس کے احکامات پر عمل کیا، وہ مومن بنتا ہے، ایمان لانے والا بنتا ہے۔ تو دو ہی ہیں اللہ کی نظر میں، یعنی مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے، یا تو کافر ہوں گے یا مومن ہوں گے۔ میراث کی تقسیم کے سلسلے میں ایک اصول تو یہ بیان کیا گیا کہ وہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہوئے اس میں تقسیم ہوگی، لیکن اس سے زیادہ اہم اور مقدم اس میں یہ بتایا کہ دینی رشتہ ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی مسلمان کو اس کے اپنے کافر رشتہ دار کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کسی مسلمان کو اپنے کافر رشتہ دار کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی کافر کو اپنے مسلمان رشتہ دار کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے، اور یہ قیامت تک یہ حکم جاری ہے، یہ غیر منسوخ ہے، ہمیشہ یہی حکم چلے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کافر غیر کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، اس کو اس کی میراث میں سے حصہ نہیں مل سکتا۔ ایک مسلمان کو کافر کی میراث میں سے، ایک کافر کو ایک مسلمان کی میراث سے حصہ نہیں مل سکتا۔ یہ اصول سب سے پہلے مقدم بنا دیا گیا ہے، چاہے رشتہ داری کچھ کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ اس زمانے میں مختلف رشتہ داریاں اور قرابت داریں انسانوں میں پائی جاتی تھیں۔ کوئی کافر تھا ایک ہی گھر میں تو کوئی دوسرا مومن ہے، باپ کافر ہے بیٹا مومن ہے۔ اسلام لا رہے تھے لوگ آہستہ آہستہ سمجھ کر، کوئی مہاجر ہے تو کوئی غیر مہاجر ہے۔ اسلام تو لا لیے ہیں لیکن ہجرت بعض لوگ کر لیے ہیں، بعض لوگ ہجرت نہیں کیے ہیں، ان کے احکامات الگ الگ ہیں۔ تو مختلف قسم کے لوگ اس خاندانوں میں پائے جاتے تھے، انسانوں میں جو ہے مختلف لوگ پائے جاتے تھے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میراث کی تقسیم کے سلسلے میں اس بات کو مقدم رکھا جائے گا رشتہ داری کے علاوہ کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہے تو اس کو اپنے رشتہ دار کی میراث میں سے حصہ ملے گا، اور اگر نہیں ہے کافر ہے تو پھر اس میں سے میراث میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ دونوں کا احکامات یہی اسی طریقے سے ہوں گے۔ تو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے ہم سب مسلمانوں کو کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہو کر آتا ہے نو مسلم، جو ریورٹ جسے کہا جاتا ہے،
پہلے سے مسلمان ہیں فطری طور پر. ہر انسان کے بچے کو اللہ تعالیٰ فطری طور پر مسلمان بنا کر پیدا فرمائے ہیں. لیکن وہ جو ہے حالات کے اعتبار سے جو ہے غلط سلط راستوں پہ چلا جاتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو جس راستے پر ڈالتے ہیں اسی راستے پر چلا جاتا ہے. اور جب وہ ہوش میں آتا ہے اور اس کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسلام ہی دین حق ہے اور اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے، ریورٹ کرتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ حکم کے مطابق اس کو اپنے والدین کی جو میراث ہے، جو اگر وہ کافر ہیں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. وہ بالکل تنہا نکل گیا ہے اللہ کی خاطر. تو ایسے لوگوں کی امداد مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ان کی امداد کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کروڑ پتی تھا ہوگا اپنے خاندانی اعتبار سے، لیکن اس کے ماں باپ چونکہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، کافر ہیں، تو اس لہٰذا اس کو ان لوگوں کی میراث میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کو ایک پیسہ وہاں سے ملنے والا نہیں ہے. یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. نہ مسلمان کو کافر کی میراث سے ملے گا، نہ کافر کو مسلمانوں کی میراث سے کچھ ملنے والا ہے. یہ دوسرا اصول بتایا. اور تیسرا اصول میراث کی تقسیم کے سلسلے میں مہاجر اور غیر مہاجر کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مہاجر جو مسلمان ہے اس کی میراث میں سے غیر مہاجر مسلمان کو کچھ نہیں ملے گا. یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا. یعنی جو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں مسلمان اللہ کے حکم سے، ان کی میراث میں سے جو ہجرت نہیں کیے ہیں ان کی میراث میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ویسے ہی غیر مہاجر جو ہیں ان کے پاس سے جو میراث آئے گی وہ مہاجر مسلمان کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ فتح مکہ نہیں ہوا تھا. فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی اب ہجرت کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے. تو علماء کرام نے اس کو، یہ مسئلے کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ اب جو ہے ہجرت کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ باقی نہیں بچا. تو لہٰذا یہ حکم بھی باقی نہیں بچا کہ مہاجر مسلمان اور غیر مہاجر مسلمان کے درمیان جو ہے وراثت کا رشتہ قائم نہیں ہوگا. تو وہ تو حکم ختم ہو گیا. لیکن اہل تحقیق کے نزدیک اب بھی وہ حکم باقی ہے، کیونکہ اس وقت جیسا کہ ہجرت کرنا فرض عین قرار دیا گیا تھا. ابتدائی اسلام میں ہجرت ضروری قرار دیا گیا تھا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے. کوئی اگر ہجرت نہیں کرتا تو اس کے اسلام پر شکوک و شبہات ہو جاتے، شبہ ہو جاتا، مشتبہ ہو جاتا اس کا اسلام، اور وہ کفر کی علامت قرار دیا گیا تھا. صرف ہجرت نہیں کرنا، اسلام لا لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، لیکن ہجرت کر کے مکے سے مدینہ نہیں گیا ہے تو وہ اس کے کفر کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور اس کو مسلمانوں کی میراث میں سے ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا، اور اس کو یہ کہا گیا کہ تم مسلمانوں کی میراث میں سے تم کو کچھ حصہ نہیں ملے گا. یہ ہجرت کی اہمیت تھی اس وقت، کیونکہ ہجرت فرض عین قرار دی گئی تھی. ہر ایک کے لیے ہجرت کرنا ضروری تھا. اس خاص موقع کے لیے یہ حکم آیا تھا. پھر کبھی دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور پھر ہجرت کو فرض عین قرار دیا جائے اگر امیر المومنین کی طرف سے، تو پھر وہی احکامات نافذ ہوں گے جیسا کہ اس سے پہلے کی جو ہے مہاجر مسلمان اور غیر مہاجر مسلمان کے درمیان جو حالات، جو میراث کے جو ہے قانون اور احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو اور ان کے احکامات پر جو ہے توجہ دلائی ہے اور بیان فرمائے ہیں کہ مہاجر کون ہیں، غیر مہاجر کون ہیں. جہاد کرنے والے لوگ پھر وہ جہاد میں جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور پھر وہ مہاجرین کی مدد کرنے والے لوگ کون تھے جن کو جو ہے انہوں نے پناہ دی تھی مہاجرین کو. ان سارے لوگوں کے بارے میں احکامات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں. انشاءاللہ اس پر تفصیلی طور پر کل کو بحث ہوگی.